نبی سے کہا ارے بھائی ابھی ابھی احد کی لڑائی میں علی کے پیر میں تیر گھس گیا اور ہڈی کو پار کر گیا، اب کھینچ رہے ہیں نکل نہیں رہا، علی تڑپے جا رہے ہیں، کہ مت کرو علی کو پریشان، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو سنت فرمانے نبی، نبی نے یہ بتایا، کیا نبی سے بڑا نمازی کوئی کائنات میں ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ کیا نبی سے بڑا نمازی؟ اگر میں پڑھنا شروع کروں اس وقت صرف سب چھوڑ کر اور نبی کی عبادت بتاؤں تو تقریر نکل جائے گی، موضوع پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سورہ طٰہٰ پورا اترا ہی اس لیے کہ اے میرے حبیب جتنی نمازیں میں نے آپ کو پڑھتے دیکھی دنیا میں کسی نبی کو پڑھتے نہیں دیکھی۔ ارے ہم نے دیکھا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اے حبیب ہم نے دیکھا آپ رات بھر اپنے پنجوں پہ کھڑے رہتے، آپ کے پیر تو سوج کے اتنے اتنے ہو گئے، اس لیے کم کرو۔ کسی عبادت گزار سے اللہ نے یہ نہیں کہا نمازیں کم کرو۔ اور کیسے پیارے انداز سے پکارا، طٰہٰ طٰہٰ، اے میرے طٰہٰ، اتنی عبادتیں۔ اور خود ہی کہتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، میری نماز پڑھو، میں نے تمہیں خلق کیا تاکہ میری نمازیں پڑھو۔ اور جب پڑھنے پہ سرکار آئے تو اللہ نے کہا بھائی اتنی نہیں، اتنی نہیں، تو جس کی اتنی تھی کہ اللہ نے بھی کہا کم کرو، اس نے کہا علی کی عبادت کیا۔ زمانہ گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، وقت گزرتا رہا، وقت گزرتا رہا، جو لوگ سامنے تھے جنہوں نے دیکھا وہ کہتے رہے ہاں ایسا ہوا، ہاں ایسا ہوا۔ علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تیر کھینچ لیا گیا، مسلح پہ خون ہو گیا، تیر کھنچ گیا، نماز پڑھ چکے لوگوں نے کہا یا علی تیر کھنچ گیا، نہیں چلا۔ اب جانے والوں نے پیغمبر سے کہا جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی عمل کیا گیا، علی جب نماز میں تھے تو تیر کھینچ لیا گیا، لیکن علی یہ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں چلا، جبکہ نماز سے پہلے تڑپے جاتے تھے جب تیر ہڈی سے کھینچا جا رہا تھا، تو رسول اللہ نے کہا تم کو پتا نہیں جب علی نماز پڑھتا ہے یہاں نہیں ہوتا۔ اب نبی بھی کہہ رہے ہیں، علی کا تقویٰ بیان کر رہے ہیں، نبی کی حدیثوں میں تقویٰ بیان ہو رہا ہے۔ اب یہ تھوڑی ہوگا کہ کوئی اتنی نمازیں پڑھے، اتنے سجدے کرے، وہ کہے ہم نے علی والی نماز پڑھ دی اور اتنے ہی سجدے کر دیے جتنے علی۔ اچھا تو آپ بڑھتے چلے جا رہے ہو، دیکھو ایسا پوائنٹ بتا رہا ہوں جو کوئی بتا نہیں پائے گا تمہیں۔ بھائی جب آپ بڑھو گے نا ترقی کرتے ہوئے اللہ کی طرف، تو آپ تو بڑھ رہے ہو، بڑھتے چلے جا رہے ہو، ارے جب آپ بڑھ رہے ہو امت بڑھ رہی ہے تو اللہ علی کو اور بڑھاتا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھے نا؟ یعنی علی وہیں پہ رک گئے اور امت بڑھتی چلی جا رہی، اور بڑھتے بڑھتے علی کے برابر آ گئے۔ ایسا نہیں ہوگا، ادھر تم بڑھے ادھر علی بڑھے، ادھر تم بڑھے ادھر علی بڑھے۔ اب مثال دے دوں، امت سے کہا تقویٰ اختیار کرو، خوب نمازیں پڑھو، خوب سجدے کرو، یہ کرو، رکوع کرو، اور کرتے جاؤ، محنت کرتے جاؤ۔ ادھر نبی کہہ رہے ہیں بڑی نمازیں، ہاں بہت رات بھر جاگتا ہے، بہت استغفار کرتا ہے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں کیا کہنا، یہ بھی بڑا استغفار، بڑی نماز ہے، بڑا۔ تو کیا علی وہیں پہ رکے ہوئے کہ یہ بڑھ کے کیا علی کے پاس پہنچ جائیں؟ تو پیغمبر نے کہا تمہاری تعریفیں کر رہا ہوں کہ ہاں تم متقی بن رہے ہو، بہت نمازیں پڑھ رہے ہو، تو اب اعلان کیا کہ علی رکے ہوئے نہیں ہے، بلکہ علی کی ایک ضربت تمہاری عبادت۔ تم مقابلہ نمازوں سجدوں اور رکوع سے کر رہے تھے، ارے ضربت تو ملا لو۔ وہاں کیا بتانا ہے؟ وہاں بتانا یہ ہے کہ تمہاری دو زندگیاں ہیں، تمہاری دو زندگیاں ہیں، ایک دنیا ہے، بیوی بچے، عیش و عشرت، پیسہ دولت، اور مسجد اور نمازی۔ تم دوہری زندگی جی رہے ہو، علی کی ایک گہری زندگی ہے، علی جو کام کرتا ہے وہ عبادت، وہ ضربت چلاتا ہے کفر کے سر پر، تو اللہ اسے کہتا ہے یہ نمازوں میں تلے گا۔ ہاں لکھنے والے نہ رہے، ارے بھائی وہ زمانے کی باتیں تھیں، چھوڑیے۔
اب اور بھی عابد نکلے. اب لوگ تو بھائی عبادت کی طرف مائل ہو گئے نا. زمانہ گزر گیا, علی نہ رہے نگاہوں کے سامنے. رسول اللہ نے فرمایا تھا علی جیسی عبادت دنیا میں کسی نے نہیں کی. وہ حدیث تھی, اب وہ تاریخ بن گئی, اب وہ قصہ بن گیا. اب یاد بھی نہیں, اب یاد بھی نہیں. اللہ کے ایسا نہیں ہوتا. جب اللہ کسی کو صفات میں بلند کر دیتا ہے تو عہد میں محدود نہیں ہوتا. نہیں سمجھے, جملہ سمجھ نہیں تو بس سارا مسئلہ ہے کہ علی کی عبادت کسی ایک عہد میں محدود نہیں کہ ہاں نبی کا زمانہ تھا اور ہاں اس زمانے میں علی کی عبادتیں اور نمازیں اور تیر کھنچ جاتا تھا اور ایسا تھا اور برس سے تیروں میں علی نے نماز ادا کی. وہ زمانہ گزر گیا, وہ تاریخ ہو گئی, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ارے بھائی اب 60-70 سال ہو گئے ہیں, آگے کی بات کیجئے. اب بار بار علی کا نام نہ لیجئے, اور بھی بہت سے عابد ہیں. علی کے زمانے میں ایک مسجد تھی, ختم ہو گئی بات. مسجد نبوی. ارے بھائی یہاں نشتر پارک میں عید میلاد النبی ہو رہا تھا, ارے کوئی کودا اور ایک دھماکہ ہو گیا. اس نے کہا کہ بھائی بندر کی طرح ایک آدمی کودا تھا اسٹیج پہ. سربت قادری نے کہا, ان کا بیان ٹی وی پہ. پرانی بات ہو گئی, آپ کو یاد ہی نہیں. 100 سال ہو گئے تقریباً, اس لیے آپ کو یاد ہی نہیں. اور نہ آپ سرور قادری صاحب کو جانتے ہیں, اور ان کا بیان بھی نہیں یاد کہ ایک آدمی کودا بندر کی طرح اور پھٹا اور پھر بہت سارے آدمی مر گئے. اب سب کے جنازے تیار ہوئے, نشتر پارک میں رکھے گئے. کون نماز کون پڑھائے گا؟ ارے بھائی جو مفتی ہے. کون ہے مفتی؟ ارے کس نے پڑھایا, کس نے نام لیا؟ حیدر بھائی. مفتی منیب الرحمان صاحب نماز پڑھانے کھڑے ہوئے. اب ٹی وی سارے دکھا رہے ہیں, ظاہر شہیدوں کی میتیں رکھی ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے بین الاقوامی انٹرنیشنل ٹی وی پہ, اور وہ کھڑے ہوئے اور جماعت بنی اور سامنے جنازے شہیدوں کے, اور انہوں نے بات شروع کی. اب یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ریکارڈ میں نہ ہو, اب یوٹیوب پہ ڈھونڈ لینا, کوئی مشکل ہے. اب تو کمپیوٹر, اب تو چیز محفوظ ہوتی ہے کہ ٹی وی اسٹیشن سے جا کے مانگ کے سی ڈی لاتے, ڈھونڈ کے نکال لو. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا آئیے ہم سب مسلمان اس وقت سنت زین العابدین ادا کریں. مفتی نے کہا, اہل سنت کے جنازوں پہ کہا زین العابدین ایک ہے, یعنی عابدین عبادت کرنے والوں کی زینت. تو اب پتہ چلا 1400 سال کے بعد عبادت کی زینت کوئی نہیں بن سکتا. لفظ زینت آئے گا تو اسی گھر میں آئے گا. اگر نبی کہیں مسلمانوں سے اپنی مجلسوں کو زینت دو, مجلسوں کی زینت علی ہے, نمازوں کی زینت زین اللہ.